تقریباً 2000 پاکستانی ایسا ہے جو اس وقت لیبیا میں موجود ہے. تو ہم کسی بھی ٹریجڈی کو ہونے سے بچا سکتے ہیں اگر پرومپٹ ایکشن اور صحیح جگہ پر اسٹیپ لیے جائیں. تو یہ تمام طور صورتحال ہے. ہم جاب اپرچونٹیز کے حوالے سے اشفاق جیسے بات کر رہے تھے کہ ملک میں اس وقت بے روزگاری ہے. نوجوان طبقہ جو اچھی ایجوکیشن بھی حاصل کر رہا ہے اس کو نہیں معلوم کہ فیوچر اس کے لیے کیا ہے, وہ کس ڈائریکشن میں جائے. یہ تمام طور صورتحال ہے. ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں جو باہر پڑھنے جانے کا رجحان بھی بہت ہو گیا ہے, اسی طریقے سے جاب کرنے کا بھی باہر رجحان ہو گیا ہے. اور جو پڑھنے بھی جاتے ہیں صدف, ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے جائیں گے ساتھ ہی وہاں پر فکس بھی کسی طریقے سے ہو جائیں گے ون وے اور دی اندر. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسٹوڈیوز میں احمد جنید صاحب جو کہ مینیجر ہیں نیشنل انکیوبیشن سینٹر بلکہ آئی ایم رائٹ. تو کیسے ہیں آپ جنید صاحب؟ تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. بہت شکریہ. یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ آج کل یہ جو سوشل میڈیا آنے کی وجہ سے, یوٹیوب آنے کی وجہ سے, اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی آسانی سے پیسے کمانے کی یا اس طریقے سے ٹیکنیکس بتائی جاتی ہیں, کیونکہ اپنا کاروبار کراچی میں یا ملک کے کسی بھی حصے میں شروع کرنا ایک تو آسان نہیں ہوتا, پھر ہمیں لگتا ہے کہ اس کے راہ میں مشکلات بہت آئیں گی, سیٹل کرنا آسان نہیں ہوگا. تو باہر جانا ہمیں ایک واحد اچھا رستہ دکھائی دیتا ہے کہ وہاں پر آسانی سے سب کچھ مل جائے گا. اشفاق, آئی تھنک آپ میں ہم جس جنریشن ایک جس ٹائم پہ بڑی ہوئی, اف یو گو بیک اے فیو ڈیکیڈز, ایک ٹرینڈ مائنڈ سیٹ ایک عوام کا ہمیشہ یہی کریٹ کیا گیا تھا کہ ہم جابس کی طرف جائیں گے, ہم بڑھیں گے, ہم اپنی ڈگریز لیں گے, ہم کوالیفیکیشن لیں گے اور ہم جابس کی طرف جائیں گے. ایسے ہی ہے. اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے گورنمنٹ نے بھی جو اقدام لیے, جو پرائیویٹ سیکٹر بھی ایمرج ہوا پچھلے 10 سال یا 15 سال کا اگر ہم ایک ٹائم پیریڈ دیکھیں تو انٹرپرینیورشپ اور بزنس کے بارے میں بات ہونی شروع ہوئی. بالکل. آج اس وقت آپ کے پاس سیکنڈ لارجسٹ یوتھ پاپولیشن ہے. آپ کے پاس بہت زیادہ ایسی پاپولیشن ہے جو تعلیم یافتہ نہیں ہے, لیکن جو آپ نے چیلنجز کی بات کی کہ تعلیم یافتہ لوگ اور غیر تعلیم یافتہ لوگ, لیکن ایک ٹرینڈ, ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ اس طرف چل پڑا ہے. سوشل میڈیا کے انفلوئنس, آپ کی میڈیا کا انفلوئنس, اس پہ بات ہو رہی ہے. اور بہت سارے ایسے ٹیکنالوجی انکیوبیشن سینٹر جس کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں, ہم اس طرح کے مواقع پرووائڈ کر رہے ہیں. آئیں, اپنے آئیڈیاز پہ کام کریں, اس سوچ کو بدلیں کہ ہم نے اپنے لیے روزگار خود کریٹ کرنا ہے. آپ کے پاس 22-23 کروڑ کی آبادی ہے. اگر آپ کراچی شہر کی بات کریں, دنیا کے سب سے زیادہ پاپولیٹڈ شہروں میں سے ایک شہر ہے. اگر آپ کراچی کے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے بھی کوئی 3-4 لوگ اکٹھے ہو کے چھوٹے اسکیل پہ کسی کے اوپر, کوئی ٹرانسپورٹیشن پہ کام کرنا چاہتا ہے, کوئی ہیلتھ کے اوپر کام کرنا چاہتا ہے, آپ اس پہ بات کریں, یونیورسٹی اکیڈیمیا بات کریں, ریسرچ پروجیکٹس انیشیٹ کریں اور اپنے آئیڈیا کو بزنس کیا سمجھتے ہیں لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے؟ جیسے آپ نے ذکر کیا انکیوبیشن سینٹر جو آپ کا کس طرح پرووائڈ کرتا ہے, لوگ انکریج کرتا ہے. جو لوگ 25 لاکھ 35 لاکھ لگا کے غیر قانونی راستے سے جا رہے ہیں, اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں, تو وہ یہاں اس طرف کیوں نہیں آ پاتے؟ صرف اویئرنیس تو ابھی بھی میں نے جیسے ایک بات کی کہ ایک ٹرینڈ اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہم آپ لوگ ابھی خود ڈسکس کر رہے تھے کہ یہاں سے لوگ پڑھنے کے لیے باہر جا رہے ہیں, بٹ وہ یہ نہیں دیکھیں گے میں وہاں سے پڑھ کے کیا کوئی ایسی اپرچونٹی کریٹ کر کے پاکستان میں کوئی بزنس انیشیٹ کر سکتا ہوں. ہم آئی ٹی ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں, میرے بہت سارے کلیگز اور دوست ہیں جو اس طرح سے اس بزنسز کو جنریٹ کر رہے ہیں, پاکستان سے بیٹھ کے آئی ٹی فرمز کو اسٹیبلش کر رہے ہیں, اپنے آئی ٹی سکلز کو انٹرنیشنلی سیل کر رہے ہیں, نہ صرف آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھا رہے ہیں بلکہ ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر لے کے آ رہے ہیں. آئی تھنک اس ڈسکشن کو بڑھنا چاہیے. یہ ٹریجڈی جو ہوئی ہے گریس والی, ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے. آپ کے سوشل میڈیا انفلوئنسرز, میڈیا اس پہ بات کر رہے ہیں. میں آپ کو ٹیکنالوجی انکیوبیٹر کی سکسیس کے بارے میں ہم بات کریں گے, لیکن یہ ہر یونیورسٹی کے لیول پہ, ہر کالج کے لیول پہ, اسکول کے لیول پہ آپ. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ نے یو آر ویری رائٹ کہ بات ہونی چاہیے, کیونکہ یہ جو سکسیس سٹوریز ہوتی ہیں نا, لیٹ سے کہ میں اور صدف دیکھیں گے کہ بھائی جنید صاحب بڑا ایکسل کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ کے ہیں, ہمارے پڑوس میں یا ہمارے ادھر ادھر یا ہمارے سرکل کے ہیں, اور بھائی آئی ٹی کی وجہ سے یا ایسے اپنے بزنس کسی بھی طرز کا ہو اس کی وجہ سے وہ بڑا پراسپر کر رہے ہیں, تو پھر ہمیں یہ میسج جائے گا کہ جی ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے. اب یہ لوگ باہر جو جاتے ہیں ان کا چکر کیا ہوتا ہے کہ آپ گیا ایک شخص, بھلے تعلیم ہو یا نہ ہو, یا تعلیم ہو بھی, بیرون ملک کیا, اس کے لائف سٹائل چینج ہو گیا, اس کے جناب گاڑیاں آنا شروع ہوئی, پیسوں کی ریل پہ ہوئی, بیکاز آف دا کرنسی ڈفرینس. آپ کو پتا ہے بڑا امپیکٹ پڑتا ہے اس چیز کا. تو وہ پھر اس کے بعد پھر ہر کسی کے اندر یہ تحریک ہوتی ہے کہ جی وہاں پر جایا جانا چاہیے. جن علاقوں سے منڈی باؤدین, شیخ پورہ, آزاد کشمیر, باقی جو علاقے ہیں جہاں سے ان کا تعلق ہے, وہاں پر اطراف میں یہی کچھ ہے. ٹیکسی بھی چلا رہا ہے نا, وہ بیٹر آف ہے, وہ بہتر نظر آ رہا ہے جو یہاں پہ رہنے والا. صدف آپ دیکھ نہیں رہی تھی آئی فون کی پرچیزنگ پاور کے حوالے سے مختلف ملکوں کے مواصلے, تو آپ دیکھ لینا. آپ نے بہت اچھی بات کی, آپ نے جن علاقوں کا ذکر کیا, آپ نے اب وہاں پہ تعلیم کا ٹرینڈ, اگر انٹرنیشنل آپ کے اے جے کے لوگ
گجرات منڈی بہاؤدین کے بہت سارے لوگ جی بی میں موو کر گئے تھے بہت پہلے, ان کی نسل در نسل وہاں پہ ایک موومنٹ ہوتی رہی, لیکن انلیگل وے کوئی طریقہ نہیں ہے. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے ابھی انفارچونیٹلی وہ بیچارے جو اللہ ان کو بخشے 25-30 لاکھ روپیہ اگر 3 لوگ بھی کلیکٹ کر کے 1 کروڑ روپے کے اوپر آ کے بات کریں, ایک آئیڈیا کے پاس آئیں, ادھر فائنانسنگ کی اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں. میں گورنمنٹ کو بھی کریڈٹ دوں گا, فری لانسرز آپ کے اتنے زیادہ, اب آپ فری لانسر اکاؤنٹس کی بات کر رہے ہیں, اس کو چینلائز کیا جا رہا ہے. گورنمنٹ نے ابھی ریسنٹلی اپنا ایک بجٹ کے اندر اسٹارٹ اپس کے لیے 5 ارب روپے کا فنڈ کریٹ کیا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے ایک انوویشن فنڈ کی بھی پکچرز ہوئی تھی لاسٹ ویک, سنڈے کو کمپٹیشن ہوا. آئیڈیاز ہیں, ان کو ایکسپلور کریں. How do they support these guys? Because جو ہمارے پاکستان میں بات کی جاتی ہے انویسٹمنٹ کیوں نہیں آتی, ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہے, یہ اس حوالے سے شکوہ کیا جاتا ہے. کیا یہ تاثر غلط ہے؟ اشفاق, ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس میں بھی بہت ساری پالیسیز آ رہی ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس کا انٹرنیشنل ایک ماڈل ہے کہ آپ نے ایف ڈی آئی کو اٹریکٹ کرنا ہے, ایف ڈی آئی کو چینلائز کرنا ہے. میں اگر آپ کو صرف نیشنل انکیوبیشن سینٹرز کی سکسیس کے اوپر اگر ہم بات کریں, 2018 میں گورنمنٹ نے نیشنل آپ کے انکیوبیشن سینٹرز کا پروجیکٹ انیشیٹ کیا. اس وقت پاکستان میں 8 ٹیکنالوجی انکیوبیشن سینٹرز منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام اگنائٹ ٹیکنالوجی فنڈ کے تعاون سے امپلیمنٹ کیے جا چکے ہیں 4 پروونشل کیپٹلز میں, اسلام آباد میں, اور پھر اب سیکنڈ ٹیئر سٹیز میں بھی موو کرنا شروع ہو گئے, حیدرآباد میں, راول پنڈی میں, فیصل آباد میں. انکیوبیشن کا کانسیپٹ بھی ایوالو ہوتا گیا. میں کراچی کی صرف سکسیس کی بات کروں جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹیکنالوجی انکیوبیٹر ہے, میرے پاس اسٹارٹ اپس ہیں. ہم 250 سے زیادہ اسٹارٹ اپس کو, اسمال بزنسز یا ان کی کمپنیز کو آپ اگر امیجن کر لیں, ہم انکیوبیٹ اور ٹرین کر چکے ہیں. ان 250 اسٹارٹ اپس سے 1 لاکھ سے زیادہ جابس کریٹ ہوئی ہیں. اچھا, 1 لاکھ خاندان مستفید ہو رہے ہیں. 8.5 ارب روپے پاکستانی کی انویسٹمنٹ جنریٹ ہوئی ہے. But how does somebody approach you? اچھا, یہ میں یہاں پہ اس میں ایڈ کروں گی کہ اٹ سیمز لائک احمد کہ اویئرنیس اور ایکسیس ٹو انفارمیشن آپ کی طرف اتنا نہیں ہے لوگوں کا, لیکن اسمگلرز دے کین ایزلی کانٹیکٹ ود دیم, یو نو. تو یہ جو گیپ ہے اس کو کیسے ہم فل کریں؟ صرف آئی تھنک یہ جو آج ہم بیٹھے یہاں پہ بات کر رہے ہیں, دس از پرابلی تھرو دس میرے پاس اتنی بڑی ریچ ہے پاکستان کی تمام عوام کے لیے. ہم ایگریسولی ٹارگٹ کرتے ہیں. ہماری 2 انڈکشنز ہوتی ہیں بیچز کی ایوری 6 months. ہم جاتے ہیں, ہم اناؤنس کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ اناؤنس کرتے ہیں, ہم انفلوئنسرز کے تھرو اناؤنس کرتے ہیں, میڈیا کے تھرو اناؤنس کرتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی یہ جو ایزی منی کا کانسیپٹ ہے وہ ایک ہنڈرنس ہے, اور ہم نے اس عوام کو ریچ کرنا ہے. آئی ڈو نو منسٹری کے مینڈیٹ میں ہے کہ وہ مزید ایکسپینڈ کریں گے ان ریجنز کے اندر بھی. پروونشل گورنمنٹس کی بھی ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ٹیکنالوجی انکیوبیٹرز اور ٹریننگ سینٹرز اسٹیبلش کرتے جائیں گے. ہم ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز بھی اسٹیبلش کر رہے ہیں. ہمیں اپنی کاٹیج انڈسٹری کو بھی, بلکہ گورنمنٹ کے اپنے بھی ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے اپنے بھی ہیں. آئی تھنک آپ دیکھیں گے اس ریجنز میں بھی مزید ایمرج ہوں گے. ہمیں سوشل میڈیا کے تھرو ٹک ٹاک 70 to 80% اسمال بزنسز کو یو ایس میں سپورٹ کرتا ہے. آپ پاکستان کی ٹک ٹاک کی آڈینس کو دیکھیں تو صرف ایک انٹرٹینمنٹ سینٹرک چل رہا ہے. ہمارا سوشل میڈیا انفوٹینمنٹ سینٹرک ایونچولی کنورٹ ہو رہا ہے. میں سارے چینلز کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں. آئی تھنک اٹ ول ایوالو, لیکن اس کو ٹائم لگے گا. یا تو پالیٹکس ہے یا جو آپ بتا رہے ہیں انٹرٹینمنٹ ہے. That's only 2 sectors. But this will change and this is changing. This is changing. ٹھیک ہے. Thank you so much Ahmed Junaid sir. Thank you so much for being with us. بڑی مفید گفتگو رہی, لیکن I'm sure کہ لوگ بھائی آپ آسانی سے کچھ بھی نہیں ملتا. There is no shortcuts in life.